میرا نام ایمان ہے۔ مجھ سے بڑی نصیب کی ماری لڑکی کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ مجھے کبھی اپنے ماں باپ کا پیار نہیں ملا۔ مجھے ملا ہے تو بس ان کا جھگڑا، ان کی تو اور میں سن سن کر میں پاگل ہو چکی تھی۔ کوئی دن، کوئی رات ایسی نہ گزرتی کہ جس میں میری ماں باپ کی بحث نہ ہوئی ہو۔ میری تعلیم ان کی لڑائی جھگڑے کے باعث بہت متاثر ہوتی رہی۔ 2 دن سکون بھی ہو جاتا، لیکن تیسرے دن پھر لڑنا شروع۔ میں جو کہ 11ویں کلاس کی طالبہ تھی، میری مشکل کتابیں مجھ سے توجہ مانگتی تھیں، لیکن میرے ماں باپ کی لڑائی نے میرا مستقبل تباہ کر دیا۔ میں جو کہ زیادہ بولنے والی لڑکی خاموشی ہو گئی تھی۔ میری دوستیں مجھ سے روزانہ پوچھتیں کہ ایمان، آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ کیوں تم چپ چپ سی رہتی ہو؟ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ ہمارا گھر فتنے کا گڑھ بن گیا۔ میرے والدین کو میرا ذرا احساس نہ تھا۔ اپنی لڑائیوں میں مگن وہ میری زندگی کو بھول چکے تھے۔ حتیٰ کہ ہمارے گھر عید والے دن بھی تماشا ہوتا۔ لڑائی اس قدر بڑھ جاتی کہ میری ماں گالم گلوچ کرتی اور میرے ابو انہیں مارتے رہتے۔ انہیں ذرا احساس نہ تھا کہ اس پر میری تربیت پر کیا اثر پڑا ہے۔ ٹھیک ہفتے بعد میری سالگرہ تھی، لیکن میرے والدین کو تو میری سالگرہ بھی یاد نہ تھی۔ 1 ہفتہ مکمل ہوا اور میری سالگرہ کا وقت آ گیا۔ میں اس خوش فہمی میں تھی کہ شاید انہیں یاد ہوگا، لیکن اس رات میرا باپ گھر ہی نہیں آیا۔ میں اس خوش فہمی میں اپنا سارا انتظام خود کیا کہ صرف میرے والدین کی حاضری ہو جائے، لیکن ان کو یاد تھا تو صرف لڑنا، جھگڑنا۔ اپنی بیٹی کا تو کوئی احساس ہی نہ تھا۔ اپنی سالگرہ والی رات میں پوری رات روتی رہی اور کہتی رہی کہ کاش میں ان کے گھر پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی۔ اس رات میں نے اپنا کیک کھانے کے بجائے آنسوؤں سے بھر دیا۔ میں وقت کے ساتھ ساتھ کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، لیکن میرے والدین کو اپنی بیٹی کا بالکل احساس نہ ہوا۔ میں جو کہ دن رات روتی رہتی تھی، میری آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھی۔ ایک دن اتفاقاً میرے باپ کی نظر میرے پر پڑی تو اس بات پر بھی وہ میری امی سے لڑنے لگ گئے۔ یہ کہنے لگ گئے کہ میں پورا دن موبائل یوز کرتی ہوں، اور کہتے کہ میں راتوں کو سوتی نہیں، موبائل استعمال کرتی رہتی ہوں۔ میری آنکھیں جو کہ رو رو کر سرخ ہو چکی تھیں، لیکن مجھ پر جھوٹا الزام لگایا گیا موبائل کا۔ میں خوش ہو گئی کہ آخر کار میرے باپ نے مجھ پر توجہ تو دی، لیکن میرے ابو لڑائی کا ایک اور بہانہ بنانا چاہتے تھے۔ ان کی لڑائی اتنی ہوئی کہ جس کی کوئی انتہا نہ تھی۔ میں نے اس وقت چیخ چیخ کر کہا کہ بس کر دو خودارا۔ الٹا اس بات پر میری والدہ مجھے گالیاں دینے لگ گئی، اور یوں پوری رات دونوں کا جھگڑا چلتا رہا۔ ہم پورے محلے میں فسادی گھر والوں کے نام سے جانے جاتے تھے۔ میرے والدین کے لڑنے کی آوازیں چوتھے محلے تک جاتی تھی۔
تھے تو میرے والدین، میں ان سے بدتمیزی بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن میرے والدین نے ہر حد پار کر دی تھی۔ میں نے کئی بار گناہ کرنے کی کوشش کی، یعنی خود کو جان سے مارنے کی کوشش کی، لیکن ہر باری مجھے خوف خدا آ جاتا۔ لیکن میرے والدین کو نہ خوف خدا تھا نہ میرا احساس۔ میں نے اپنے گھر سے بھاگ جانے کا فیصلہ کیا، لیکن ٹھیک 2 دن بعد میں وہ گھر واپس آ گئی، کیونکہ باہر کی دنیا گھر سے بھی زیادہ ظالم تھی۔ اپنے ہی کمرے میں نے خود کو بند کر لیا اور شدید ڈپریشن کا شکار۔ تقریباً 2 ماہ بعد میں اپنی اصل حالت میں آئی، اور جب مجھے صحیح طریقے سے ہوش آیا تو میں اپنے چاچو کے گھر تھی، اور پتہ چلا کہ میرے والدین اس جہان فانی سے رخصت کر گئے۔ معلوم ہوا کہ ڈکیتوں نے آ کر ان کی لڑائی کا فائدہ اٹھایا۔ ڈکیتیوں نے سارا سامان چرا کر اینڈ میں میرے والدین کو بھی نہ چھوڑا، اور وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ دوستوں، اس کہانی سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ والدین کی آپس میں لڑائی سب سے زیادہ اثر بچوں کا پڑتا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کے لیے قربانیاں دینی چاہیے۔ لڑائی اور بحث سے بچنے کی ہر دم کوشش کرنی چاہیے، ورنہ تیسرا شخص، چاہے ڈکیت یا کوئی اور، وہ 2 لوگوں کے درمیان آ کر بازی لے ہی جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہمارے مسئلے سلجھانے اور اپنے بچوں پر توجہ اور ان کی اچھی پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ہم بہت محنت سے آپ کے لیے اچھے کنٹینٹ لاتے ہیں۔ ہماری حوصلہ افزائی کرنا آپ پر فرض ہے۔ کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔